تاریخ یاد رکھے گی کہ ملک میں گیس بروقت درآمد نہ کی گئی، جس کی وجہ سے گیس کا بحران پیدا ہوا، مگر وزراء اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ کسی کیپیسٹی چارجز کے بغیر LNG ٹرمینل لگانے کے 3 سال تک وعدے کیے گئے اور ایک اینٹ بھی نہ لگائی گئی۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ جنہوں نے LNG ٹرمینل لگائے تھے، گیس کے سستے ترین سودے کیے تھے، انہیں سلاخوں میں ڈالا گیا اور وہ پیشیاں بھگتنے پر مجبور ہوئے۔ یہ جعلی کیس ختم کریں۔ 234 ارب کا فائدہ صرف 3 سالوں میں اس ٹرمینل کی وجہ سے، اس کا کیس ہم پر چل رہا ہے، 234 ارب روپیہ ملک کو فائدہ ہوا ہے۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ جو ترقی کی شرح 5.8 پر چھوڑ کر گئے تھے، انہیں کرپٹ اور بے ایمان کہا گیا، اور جو ترقی کی شرح گراتے منفی 0.4 پر لے آئے، انہیں پارسائی کا دعویٰ رہا۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ جب معیشت کا حجم 5.8 سے سکڑ کر منفی 0.4 کی طرف جا رہا تھا تو قوم کو بتایا جا رہا تھا کہ معیشت درست سمت میں ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ اپنے دور میں 55 روپے چینی بیچنے والوں کو کرپٹ کہا جا رہا تھا، اور نوٹس لینے اور رپورٹیں بنوانے، تحقیقات کرانے کے باوجود چینی کو 140 روپے پر پہنچانے والے ایماندار رہے۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ تحریک انصاف کہلانے والی جماعت تحریک الزام بن کر رہ گئی، ہر مسئلے کا ذمہ دار گزشتہ حکومتوں کو ٹھہراتی رہی، یہاں تک کہ ٹماٹر مہنگے ہونے کو بھی گزشتہ حکومت کی غلطی کہا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ مہنگائی عذاب کی صورت عوام پر نافذ تھی، اور حکمران مہنگائی کم کرنے کی بجائے اس کے فوائد گنوا رہے تھے۔ چینی کتنی مہنگی ہے، 9% انفلیشن، تو کتنا فرق پڑ گیا 9% سے؟ اگر میں ایک چائے کے چمچ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائے تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ اگر اس سے کوئی مہنگائی سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹماٹر کس کا ٹماٹر ہے؟ ہمارے زمینداروں نے اگایا ہوا ہے نا۔ وائٹ شوگر جو ہے، یہ چینی جو ہے، یہ ایکچولی وائٹ پوائزن ہے، اور اس کے نتیجے میں شوگر کی مرض پیدا ہو رہی ہے۔ تو اگر روٹی کم کریں گے تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا، بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ اگر 35 سال ٹماٹر کی قیمت صحیح رکھتے نا تو آج عمران خان کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ ایک ایسی حکومت تھی جس نے کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بنائی، راولپنڈی اور ملتان میں میٹرو بسز بنوائیں، لاہور میں اورنج لائن ٹرین لے کر آئے، جس حکومت نے بجلی کے نیلم جہلم منصوبے پر کام کیا، تربیلا منصوبے پر کام کیا، پورٹ قاسم کول پروجیکٹ پر کام کیا، شمسی توانائی کے منصوبے لگائے، دیامر بھاشا ڈیم کے لیے زمین خریدی، ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، 10,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے، ملک میں امن کی صورتحال بہتر کی۔ وہی حکومت راندہ درگاہ ٹھہری۔ 5 سال میں راولپنڈی اور ملتان میں میٹرو بنانے والی حکومت کرپٹ تھی، لیکن 6 ماہ کا وقت دے کر 3 سال میں ادھورا پشاور ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبہ چلانے والی حکومت ایماندار تھی۔ اس بات کے باوجود ایماندار تھی کہ پشاور بس منصوبے میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کے الزام لگے۔ تحقیقات شروع ہوئی تو ایماندار حکومت تحقیقات رکوانے کے لیے عدالتوں میں چلی گئی۔ وہ پشاور کی جو BRT ہے وہ 17 ارب سے شروع ہوئی تھی، 117 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ صرف اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا، یہ ایکشن نہیں لیا جا سکا کہ کچھ عدالتوں کے سٹے آرڈر ہیں۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ پاکستان پر ایسا حکمران آیا جس نے کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگایا، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس ہی کے دور میں کرپشن بڑھنے کی نشاندہی کرتی رہی۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک جماعت نے میڈیا کے بل پر پذیرائی حاصل کی، اور اسی جماعت کے دور میں میڈیا نے برے وقت کا سامنا کیا، کئی صحافی بے روزگار ہوئے، کئی نامعلوم افراد کے ہاتھوں اٹھائے گئے، تشدد کا نشانہ بنائے گئے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ ملک کا ایسا وزیر خزانہ بھی آیا جو نغمے سن کر معیشت ٹھیک کرنا چاہتا تھا، ایک ایسا وزیر اعظم آیا تھا جو گاڑیاں، گائیں، بھینسیں اور مرغیاں بیچ کر معیشت چلانا چاہتا تھا۔ یہ آپ نے جو پاکستان کو بہتر کرنا نا، یہ ٹیکنیکلٹی سے نہیں ہونا۔ یہ میں آپ کو پتا ہے آج کل میں کیسے اپنے آپ کو سائیک اپ کرتا ہوں، میں میوزک جو ہے نا اس سے بڑی انسپریشن ڈرا کرتا ہوں۔ میں آج کل صبح سنتا ہوں میں بھی دیکھوں گا سٹرنگز والا، میں وہ سنتا ہوں، میں سنتا ہوں تو سلامت رہے وطن۔ ہم نے دیسی مرغیوں کی، ہم نے ان کو انڈے دیں گے، بچے دیں گے، ہم اپنی غریب طبقے میں وہاں خواتین کو ان کے لیے مثلا گائے، بھینسیں، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے۔ ان کو خواتین کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو 1 گائے، 1 بھینس، 3 بکریاں دیں گے تاکہ ان سے وہ اپنا گھر چلا سکے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ 12 کروڑ کی آبادی والے صوبے کا حکمران ایک ایسا شخص بنایا گیا تھا جو ابھی سیکھ رہا تھا۔ تاریخ یاد